السلام علیکم. پروگرام اپنا گریبان میں متی اللہ جان. وہ جواب آ گیا جس کا انتظار تھا. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے آج وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کی طرف سے لکھے گئے خط کا جواب دے دیا ہے. یہ وہ خط تھا جس میں چیف جسٹس سے ایک عدالتی کمیشن تشکیل دینے کے لیے کہا گیا تھا، جس کمیشن نے بین الاقوامی سطح پر جو پاناما لیکس کی خبریں ہیں ان میں جو مختلف شخصیات پر اور خاص کر وزیر اعظم کے اہل خانہ پر لگائے گئے الزامات تھے ان کی تحقیقات کرنا تھی. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کئی ہفتوں کے بعد آج اپنے جواب میں کہا ہے کہ یہ کمیشن نہیں بن سکتا، اور انہوں نے جو وجوہات دی ہیں مختصراً آپ کو بتاتے چلیں. ان کے اس جوابی خط کے مطابق 1956 کے قانون کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت بنایا گیا کوئی بھی کمیشن بے اختیار لا حاصل و بدنامی کا باعث ہوگا. حکومت کے مجوزہ دائرہ کار کا اتنے وسیع اور لامحدود بنائے گئے ہیں جو حکومت نے تجویز کیے تھے TORs، کہ اس کام میں کئی سال لگ سکتے ہیں. کسی بھی کمیشن کی تشکیل سے پہلے ان تمام افراد، خاندانوں، گروپس اور کمپنیوں کی فہرست اور ان سے متعلق تفصیلات فراہم کی جائیں. اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے چیف جسٹس کی طرف سے کہ جب تک مندرجہ بالا معلومات اور تفصیلات فراہم نہیں کی جاتی اور کمیشن کو مناسب قانون کے تحت نہیں بنایا جاتا، حکومت کے خط کا حتمی جواب نہیں دیا جا سکتا. اب کچھ لوگوں نے اس کو صاف انکار کہا ہے، کچھ لوگوں نے وضاحت کہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حکومت اس کا جواب دے کے اور جو معلومات مانگی گئی ہیں وہ معلومات فراہم کر کے یہ کمیشن تشکیل دینے میں مدد دے سکتی ہے. اب اس خط جو چیف جسٹس کی طرف سے لکھا گیا ہے اس کے پیچھے بہت سی وجوہات بھی بیان کی جا رہی ہیں، جس میں سب سے اہم وجہ تو خود چیف جسٹس کے اس خط میں آیا ہے. مگر کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ کچھ دن پہلے جو آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، پھر اس ملاقات سے منسوب کچھ ایسی خبریں چلائی گئی جن کے مطابق آرمی چیف نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ پاناما کے معاملے پہ جلد پیش رفت ہونی چاہیے، جلد تحقیقات ہونی چاہیے. یقینی طور پہ یہ بھی ایک بہت اہم پیغام تھا جو صرف شاید وزیر اعظم کے لیے نہیں تمام دوسرے اداروں کے لیے بھی تھا، اور اسی وجہ سے آج چیف جسٹس کی طرف سے یہ جوابی خط بھی آیا ہے. پھر کچھ ذرائع ہیں جنہوں نے وقت نیوز کو یہ بتایا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک ججوں کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے کا جو ایک آئینی ادارہ ہے، جو اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو صرف سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی ان کے خلاف کسی شکایت پر کارروائی کی جا سکتی ہے. اس جوڈیشل کونسل کے سربراہ چیف جسٹس ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز ہوتے ہیں اور 2 سینئر ترین ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں، رجسٹرار اس کے سیکرٹری ہوتے ہیں. تو اس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی پچھلے دنوں ایک ایسا کیس آیا کہ جس کی وجہ سے پاناما لیکس کا مسئلہ بھی جوڈیشل کونسل میں اٹھ گیا. یہ معاملہ تھا جسٹس فاروق عرفان کا، جن کا تعلق لاہور ہائی کورٹ سے ہے، اور ذرائع نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ جوڈیشل کونسل میں یہ بحث چھڑ گئی کہ کیا جوڈیشل کونسل کے اندر ایک ایسے پاناما لیکس کے اوپر کسی جج سے جواب طلبی کی جا سکتی ہے کہ جس کے بارے میں حکومت بھی ایک عدالتی کمیشن بنانے کا سوچ رہی ہے. پھر اس میں یہ رائے بھی آئی کہ چونکہ ابھی تک چیف جسٹس نے حکومت کے خط کا جواب نہیں دیا، عدلیہ نے، سپریم کورٹ نے اپنا واضح موقف نہیں دیا، تو اس وجہ سے جب تک وہ جواب نہ دے دیا جائے اس وقت تک پاناما لیکس کے حوالے سے ہائی کورٹ کے کسی جج کے خلاف بھی کارروائی کرنا مناسب نہیں ہوگی. تو اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے جسٹس فاروق عرفان کو، کیونکہ ان کا نام پاناما لیکس کے حوالے سے آیا تھا. ان کے اور ان کے بھی اہل خانہ کی آف شور کمپنیوں کے حوالے سے کچھ خبریں تھیں، تو وہ اب نوٹس بھی جسٹس فاروق عرفان کو جاری کر دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے. اور یہ اہم سرکاری ذرائع نے وقت نیوز سے یہ خبر شیئر کی ہے. ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں، مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں. سب سے پہلے لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر علی ظفر ایڈوکیٹ. بہت شکریہ علی ظفر، ہمیں آپ نے جوائن کیا. اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عبدالمنان، رکن قومی اسمبلی ہیں، حکمران جماعت سے ان کا تعلق ہے، مسلم لیگ نون. عبدالقیوم صدیقی سینئر صحافی اور جیو نیوز سے ان کا تعلق ہے، سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. اور پھر سینیٹر عاجز دھامڑا جو کہ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. میں پہلے جاننا چاہوں گا کہ علی ظفر صاحب سے رائے لے لی جائے کیونکہ وہ ایک ماہر قانون دان بھی ہیں، پھر اس کے بعد سیاسی بات بھی ہوگی. علی ظفر صاحب، کیا اس کو سپریم کورٹ کا انکار سمجھا جائے اور کیا اس کو حکومت کے لیے باعث شرمندگی سمجھا جائے؟ یہ کس کی کامیابی اور کس کی ناکامی ہے؟ میرا خیال ہے جی اس کو بالکل انکار سمجھا جائے، اور یہ بڑا صحیح فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا
کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ٹی او آر حکومت نے ہمیں دیے ہیں اس کے اندر آپ نے ہمیں کوئی طاقت ہی نہیں دی، کوئی پاور ہی نہیں دی، کوئی جورسڈکشن ہی نہیں دی کہ ہم صحیح تحقیق کر سکیں. آپ قانون سازی کریں، قانون سازی کر کے مثبت اچھے ٹی او آر بنائیں، بہتر ٹی او آر بنائیں جس کے اندر ہمیں طاقت ہو، اور آپ اس میں نام دیں ہمیں کہ ہم نے کس کس کے خلاف انکوائری کرنی ہے. تو یہ ٹوٹلی ریجیکشن ہے. اور ہم نے انفیکٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے حکومت کے وقت کو یہ بتایا تھا کہ آپ یہ جو آپ کے ٹی او آر ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، نہ ہونے چاہیے سپریم کورٹ کو، اور یہ ریجیکٹ ہو جائیں گے. آپ اس میں یہ 4-5 پوائنٹس جو ہیں جو سپریم کورٹ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں اور ہم نے بھی اس کی پہلے وضاحت کی تھی، آپ یہ پوائنٹس ڈالیں اپنے ٹی او آر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو مانے. وہ انہوں نے نہیں کیا، اور اب ان کو آپ شرمندگی کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اب ان کو احساس ہونا چاہیے، اور احساس ہونے کے بعد حکومت کو اب ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایک ٹی او آر بنائیں. میں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی بار کی طرف سے بھی ان کو آفر کرتا ہوں کہ اگر حکومت آنا چاہے اور وہ اکٹھے آ جائیں، ہم ایک ٹیبل پہ ایک دن ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کام کو ایک کنکلوژن تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ. علی ظفر صاحب، آپ نے کہا کہ آپ بھی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ٹی او آر بنوا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو چیف جسٹس نے لکھا ہے اگر اس کے مطابق حکومت اور اپوزیشن مل کے کوئی بھی دائرہ کار طے کرتی ہیں تو پھر اس کو حتمی انکار تو نہیں کہا جا سکتا. عدالتی کمیشن ابھی بھی چیف جسٹس نے ہی یا سپریم کورٹ نے ہی بنانا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے. نہیں، الٹیمیٹلی تو سارے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک آپ قانون سازی کریں، اس میں ایک کمیشن بنائیں اور کمیشن کے اپوائنٹنگ اتھارٹی آپ چیف جسٹس صاحب کو دے دیں. تو آبویسلی ایک بار ایک قانون بنے گا، قانون کے تحت ٹی او آر بنیں گے، اور پھر دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس واپس جایا جائے گا کہ جی اب ہم نے ایک ٹی او آر بنا لیا ہے، کنسنسس کے ساتھ بنایا ہے، اب آپ کی نیشنل ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کو اب اس کے تحت کمیشن بنائیں. اچھا، یہ صحیح طریقہ بھی ہے اور ویلڈ طریقہ بھی ہے. اچھا علی ظفر صاحب، مختصراً بتا دیں کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جوڈیشل کونسل میں جسٹس فرق کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے، کیا تکنیکی اعتبار سے پاناما کمیشن کے سامنے جسٹس فرق نے پیش ہونا تھا یا جوڈیشل کونسل کے سامنے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں جی، جو آئین کے تحت ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت جب جج کے خلاف کوئی انکوائری ہونی ہو یا اس کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہو تو اس کا ایک ہی ادارہ ہے اور وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل. وہی فیصلہ کر سکتی ہے، وہی تحقیق کر سکتی ہے، وہی اس پہ انفیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ابھی بار کی ایک ریزولوشن بھی ہوئی تھی کہ اسی طرح ہونا چاہیے. جوڈیشل کونسل میں تو کارروائی شروع ہوگی جج کے خلاف، چاہے کمیشن بنے یا نہ بنے، جوڈیشل کونسل پابند ہے ان خبروں پہ کارروائی کرنے کی. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل ایبسلیوٹلی کریکٹ. جی منان صاحب، تقاضا بھی یہی ہے. آپ نے سن لیا، لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ تو صاف صاف جواب ہے، انکار ہے چیف جسٹس کا. اتنا وقت کیوں ضائع کیا حکمران جماعت نے؟ اگر یہ پہلے ہی سب کچھ کر لیا جاتا تو یہ وقت بھی بچ جاتا. کیوں آپ تاخیری یہ بظاہر حربے استعمال ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے جی کہ 3 ہفتے پہلے ہم نے خط لکھا تھا. میں ڈیٹ آپ کو دے دوں گا کہ کس دن خط لکھا گیا تھا اور آج کی ڈیٹ کا آپ درمیان کا پیریڈ کیلکولیٹ کر لیں. 22 اپریل. 3 ہفتے تقریباً ہو گئے، 22 سے 29، 29 سے 6 اور 6 سے 13. ٹھیک ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا. تیسری بات یہ ہے کہ جی انہوں نے جو وضاحت معلومات یا تفصیلات ہے اس پہ بالکل مشاورت ہو رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی چیف جسٹس صاحب کے جو ان کی معلومات تفصیلات ہیں وضاحتیں ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں. جواب دیں گے آپ اس کا؟ نہیں، بالکل ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اور انہوں نے 2 چیزیں زیادہ اس میں ہیں کہ ایک تو لامحدود ٹی او آر ہیں، دوسرے 1956 کے ایکٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے. کمزور ہے میری وہ میری بچپن میں بن گیا تھا، اس وقت میں اسکول پڑھتا تھا. تیسرا یہ ہے کہ افراد، ادارے اور گروپ ان کو انڈیکیٹ کریں کہ کس کس کے خلاف ہم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ آپ کریں گے؟ وہ بالکل کریں گے جناب، کیوں نہیں کریں گے. اور بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں
کہ اپوزیشن جو ایک نام پہ زور دے رہی ہے، چیف جسٹس صاحب کا جو خط ہے وہ ایک نام پہ نہیں ہے، اس کی لائن آپ پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، اس میں افراد، ادارے اور گروپس انہیں کیا فہرست دے، تو انشاءاللہ فہرست جائے گی، مشاورت ہوگی، ہاں ہم پورا انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب سے تعامل اب منڈے کو وزیر اعظم خطاب کریں گے؟ یہ کریں گے نہیں جی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تو چینج نہیں ہوا، نہیں وہ نہیں چاہیے جی دھامڑا صاحب، آپ نے تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور آپ کی اپوزیشن کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ حکومتی ٹی او آر پہ کمیشن نہیں بننا چاہیے، تو یہ تو بظاہر آپ کی بڑی کامیابی ہے اور آپ کے مطالبے اور آپ کی اس تحریک کے بعد ہی چیف جسٹس اس بات پہ راضی ہوئے کہ واقعی ان ٹی او آرز کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا، تو کیا اب آپ جو ہیں اپنے انہی ٹی او آرز پہ ڈٹے رہیں گے یا حکومت سے مذاکرات کر کے کوئی نئے ٹی او آرز بھی لائے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آپ نے جب پروگرام شروع کیا تو آپ کے جو سٹارٹنگ جو ورڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ بلاخر وہ جواب آ گیا جس کا انتظار تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بلاخر وہ جواب آ گیا جس کا خدشہ تھا اپوزیشن کو، مگر ڈیلی بیسس پہ حکومتی وزراء کی ایک ٹیم جو شاید اپنی وزارتیں لینے کے چکروں میں، ہم نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس طرح سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ورڈنگ کیا ہے جو ابھی چیف جسٹس صاحب کی جو خط آیا ہے حکومت کے پاس، اس میں اور اپوزیشن، جوائنٹ اپوزیشن کے حوالے سے ورڈنگ میں فرق کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو ٹی او آر بنائے ہیں حکومت نے، دعویٰ کر رہے ہیں نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب اصولی موقف کی حمایت کی گئی ہے۔ اچھا، ورڈنگ تو سیم نہیں، ورڈنگ مطلب جو ہمارا خدشہ تھا اور ہمارا موقف تھا کہ آپ نے جو ٹی او آر بنائے ہیں وہ آپ نے اپنے طور پر بنا کے بھیج دی ہیں، اس پر معاملہ نہیں چلے گا۔ آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا تھا، آپ نہیں بیٹھے، اس لیے آج کا جو خط ہے وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے۔ اب جیسے کہ میاں صاحب کر رہے ہیں کہ ہم وہ لسٹ بنا رہے ہیں، اس پہ سوچ و وچار کر رہے ہیں، کس سے بنائیں گے؟ آیا حکومت پھر سے اپنے طور پر بنائے گی یا اپوزیشن کے ساتھ ٹائم بنائے گی اور کتنے ٹائم میں بھیجے گی؟ یہ وضاحت ہونی چاہیے، کیونکہ میاں صاحب کے موقف میں اور جو ایک 4 کی ٹیم ہے جو وزیروں کی جو ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ ٹکراؤ چاہتے ہیں، وہ اپوزیشن سے ٹکراؤ چاہ رہے تھے، اور اگر میرے خیال میں ایک بار پھر موقع ملا ہے حکومت کو کہ وہ ٹکراؤ کی پالیسی سے ہٹ کے پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب آ جائیں، وہ سوال نامے، وہ تو چلے منڈے کو آ رہے ہیں۔ نہیں اس میں ایک دوسری چیز جو پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے جو آئی ہے میڈیا میں کہ کمیشن کی باتیں کمیشن میں اور پارلیمنٹ کی باتیں پارلیمنٹ میں۔ بھائی اپوزیشن پارلیمنٹ سے تعلق رکھتی ہے، اپوزیشن کمیشن سے تعلق نہیں رکھتی ہے، اس کے جوابات تو پارلیمنٹ میں ہی ہونے چاہیے۔ خورشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کی ہار یا کسی کی جیت نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی ہمارا اصولی جو موقف تھا اپوزیشن کا، اس کو انڈوز کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بتا دیں کہ کیا ٹائم فریم ہے پیپلز پارٹی کے سامنے؟ اصولی طور پہ یہ کب تک یہ سارے معاملے کی تحقیقات ہو جانی چاہیے؟ میرے خیال میں یہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک بار جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے بال واپس آ گئی ہے ان کی کورٹ میں، تو اب انہیں بیٹھنا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ، کیونکہ اپوزیشن نے کبھی بھی ایسی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے۔ آپ کے خیال میں 1 مہینہ 2 مہینے میں تحقیقات ہو؟ میرے خیال میں جب کمیشن بنے تو ان میں 3 مہینے کے اندر، کیونکہ پرائم منسٹر اگر نواز شریف صاحب نہیں ہوتے، کوئی اور ہوتا، XYZ ان کے بچوں کے اوپر آتی، تو یہ اس ٹائم کی بھی اپوزیشن ہوتی، یہی ڈیمانڈ ہوتی کہ 3 مہینے کے اندر پرائم منسٹر صاحب اپنے بچوں کی ذات کے حوالے سے کلیئر ہو جائیں، باقی اس میں اگر میرے جیسے دوسرے بھی ہوں تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی۔ تو آپ 3 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی۔ چلیں جی، کریم صدیقی صاحب، ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے بطور ایک کورٹ رپورٹر، ایک تجزیہ کار؟ یہ جو ایک تو قانونی وجوہات چیف جسٹس صاحب نے بتائی کہ یہ وجوہات ہیں، کیا کوئی اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں ایکسٹرنل، پولیٹیکل، نان پولیٹیکل؟ آرمی کا بھی کوئی فیکٹر ہے؟ جیسے آرمی چیف نے جو ایک ملاقات کی، ان کی خبر چلی کہ کہا بھائی اس کو جلدی نمٹائیں، تو کیا یہ ٹائم امپورٹنٹ ہے اس پریزنٹ گورنمنٹ کے لیے؟ کتنے جلدی گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے؟ ڈیلے کرنا ہے اس کو نومبر تک یا اس سال کے آخر تک، اور یہ ہوگا کیا آپ کے خیال میں؟ مطیع اللہ جان، ظاہر ہے جو فیکٹس ہیں اس کو دیکھ لیں، کیونکہ جو آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی ملاقات کا ذکر کیا اس کے اوپر بھی ڈیوائیڈڈ چیزیں ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ کہا گیا کہ اس قسم کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میسج تو کنوے ہو گیا نا، کہیں سے جن یہ کو بھی کہا دینا گیا، تھا میسج مل گیا۔ جی ہاں، اور ایک اگر ڈان کی خبر پڑھیں تو اس کے اندر PMLN کی گورنمنٹ کے سورسز کو کوٹ کر کے یہ بات کی گئی، سینئر گورنمنٹ سورسز کر کے یہ بات کی گئی، تو یہ میسج تو ظاہر ہے یہ ہو گیا۔ اور پھر دوسری بات جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل والی، وہ وہاں پہ یہ معاملہ بالکل
جو ہے وہ ذرائع کے مطابق ہمارے بھی جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکس ہوا ہے جسٹس فرق کا جو معاملہ جیسے فروخت کے حوالے سے جو معاملہ. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مطلب جان مجھے کچھ سوالات جو ہے نا وہ اور بھی آ رہے ہیں کہ اس میں ہماری جو کورٹ کی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی جواب جاتا ہے اس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر لا کو اور دیگر چیزوں کو کوٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ فلاں آرٹیکل یا اس کے تحت جو ہے. لیکن میرا سوال ہے آپ کے خیال میں کتنے مہینے اور کتنا ٹائم گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو چاہیے اس کتنا ڈیلے ہو جائے تو گورنمنٹ بچ سکتی ہے؟ نومبر کا مہینہ جو ہے امپورٹنٹ جو ہے پوزیشنز چینج ہونی ہے اس مثلا آرمی چیف جو ہیں ان کی بھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ایکسٹینشن وغیرہ نہیں لیں گے تو ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ بھی آ رہی ہے. پھر اس کے بعد دسمبر آ رہا ہے. دسمبر کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ بھی 31 دسمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے تو سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک چینج نظر آئے گی. تو یہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ اگلے 6 مہینے کے اندر ہونے جا رہی ہیں. لیکن میرے سوال یہ کتنے جلدی آپ کے خیال میں ہو جائے گی یہ کمیشن بن جائے گا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال جو ہے میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن دیکھیں نا کہ کون سے نام دیے جائیں گے کون سے نہیں دیے جائیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آ جائے گی. اب اپوزیشن اگر کہتی ہے کہ نہیں جناب پرائم منسٹر سٹیل میٹ ہوگا یا کمیشن بن جائے گا؟ سٹیل میٹ ہوگا. اور یہ صورتحال جو ہے نا اس پہ یہاں پر جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کی دانش کا سب سے بڑا امتحان ہے کیونکہ 77 والے حالات بھی نہ ہو کہ جہاں پر سب کچھ ماننے کے بعد اپوزیشن جماعتوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت اور پھر اب سڑکوں میں تو پیپل پارٹی ہے. مطلب جان ابھی آپ دیکھیں وہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی آپ دیکھیں کہ ان کی ڈیمانڈز کس قسم کی آ رہی ہیں. اب یہ دیکھیں 99 والی صورتحال بھی مجھے نظر آ رہی ہے اس کے اندر کہ ایک چیز ہو رہی تھی کہ پرائم منسٹر کی جو مورل اتھارٹی ہے نا وہ ایروڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. قیوم یہ آپ نے اہم بات کی مورل اتھارٹی کے حوالے سے. وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ریٹ آف دا اسٹیٹ اور اس کے علاوہ حکومت کی مورل اتھارٹی یہ ایروڈ بھی ہو رہی ہیں اور شاید کچھ ریکلیم بھی ہو رہی ہے لیکن وقت اس میں بہت اہم ہے. ہم بات کر رہے ہیں چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کے اس جواب کی جو حکومت کو دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے جس کمیشن کے لیے وزیر اعظم نے خط لکھا تھا وہ کمیشن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کے دائرہ کار کا صحیح تعین نہ ہو. اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے. علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہے, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور میں. علی ظفر صاحب یہ بتائیں کہ ان تمام ٹی او آرز اور دائرہ کار کے اوپر اختلافات کے باوجود اگر حکومت کوئی ایسے متفقہ دائرہ کار بنا بھی لیتی ہے اور ٹی او آرز بھی طے ہو جاتے ہیں اور فہرست بھی بن جاتی ہے کہ ان لوگوں کا ہوگا اور ٹائم بھی آ جاتا ہے سامنے, کیا ہماری جوڈیشری, ہماری سپریم کورٹ اور معزز جج صاحبان ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس تمام معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا سکے؟ جی دیکھیں, ایک جج یا ایک وکیل جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی. اسی لیے ہم نے جو ٹی او آر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا تھا اس میں ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ اس کمیشن کے پاس پاور ہونی چاہیے کہ وہ جو فورینزک جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں یا فورینزک آڈیٹرز ہیں یا جو نیب کے ریلیونٹ لوگ ہیں, ایف آئی اے کے ریلیونٹ لوگ ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریلیونٹ لوگ ہیں اور اسی طرح باہر کے ملکوں کے جو ریلیونٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کی بھی ایک ٹاسک فورس بنا سکے تاکہ وہ اس کے لیے کمیشن کے لیے تحقیق کر کے کمیشن کے پاس ایویڈنس لا سکے. یہ بڑا ضروری ہے بیکاز آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے بٹھا دیں گے اگر کمیشن میں تو میں کمیشن کی میرے پاس کوئی ایک ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں کیسے کرنا ہے. لیکن اگر میں ہائر کرنے کی پاور ہوگی اور میں ایکسپرٹس ہائر کر سکوں گا تو پھر میری جو کمی ہے وہ میں پوری کر لوں گا تھرو دا ایکسپرٹس. تو یہ اسی لیے کچھ ایسے ایشوز ہیں اور سپریم کورٹ نے صحیح طریقے سے کہا ہے کہ جو آپ نے ٹی او آر دیا ہے یہ تو بیکار ٹی او آر ہے, اس میں تو ہم کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے اور اس لیے ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے. علی ظفر صاحب کیا یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے کہ چیف جسٹس نے انکار کر دیا ہے اور اس طرح کا جواب لکھا ہے کمیشن بنانے کے حوالے سے کسی وزیر اعظم کی طرف سے لکھے گئے خط کے بعد؟ کیا یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں؟ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے جی, بالکل نہیں ہے. کیونکہ قانون ان کو حق دیتا ہے چیف جسٹس صاحب کو یا کوئی بھی اگر ہائی کورٹ کا جج ہے چیف جسٹس
تو اس کو بھی اگر آپ کمیشن کے لیے مانگیں گے کوئی انکوائری کے لیے آپ کے مجھے جج دے دیں تو اس کو قانون حق دیتا ہے کہ وہ انکار کر دے اگر اس کو ٹی او آر صحیح نہیں لگ رہے یا اس کے خیال سے انسٹیٹیوشن کو بعد میں بلیم کیا جائے گا اگر وہ افیکٹو انکوائری نہ ہو سکے. تو یہ بالکل انہوں نے اپنی ایک میرا خیال ہے اپنی جورسڈکشن میں رہتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ واپس جواب دیا ہے حکومت کو. ہم تو حکومت کو بڑی دیر کا بتا رہے تھے کہ جی آپ پلیز اپنے یہ 5-6 پوائنٹس ڈالیں اپنی ٹی او آر میں تاکہ یہ معاملہ آگے چلے. آپ کے خیال میں انہوں نے کیوں نہیں ڈالے؟ کیا ان کی جی کتنے عرصے میں یہ کمیشن کو اپنی کارروائی پوری کر لینی چاہیے؟ ٹائم کتنا اہم ہے؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، اور کتنے عرصے میں ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی آپ کو فیزز میں کرنا پڑے گا. فیز 1، فیز 2، فیز 3. آپ فیز 1 میں شروع سے ٹاپ سے شروع کریں، پرائم منسٹر صاحب سے شروع کریں. اس کے لیے میرا خیال ہے میکسیمم آپ کو 2 مہینے چاہیے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ فیز 2 میں باقی پولیٹیشنز کو دیکھیں، باقی جو پبلک اکاؤنٹ آفیسرز ہیں ان کو دیکھیں اور ان کی فیز 2 میں انکوائری کریں. فیز 3 میں اگر آپ نے انکوائر کرنا ہے تو پھر آپ انڈیویجولز کی جن کا حکومت سے تعلق نہیں ہے ان کی انکوائری کریں. اچھا، یہی طریقہ ہے اور یہی دنیا بھر میں اپنایا گیا ہے. یہ مارل اتھارٹی کا قیوم صدیقی صاحب نے ذکر کیا کہ وہ 1977 یا 1999 والی صورتحال ہے جس میں آپ کا اخلاقی جو ایک جواز تھا یا مارل اتھارٹی تھی وہ حکومت نے کھو دی تھی. تو آج آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا حکومت مارل اتھارٹی کھو چکی ہے؟ حکومت کا دیکھیں جی جب آپ کے خلاف ایلیگیشن ہو تو آپ کو امیجیٹ ریئیکشن یہ ہونا چاہیے جو باقی ہم نے دیکھا ہے اسی کیس کے ایگزامپل پاناما لیکس کے ایگزامپل میں باقی ملکوں کے پولیٹیشنز نے کیا ہے کہ امیجیٹلی انکوائری آپ ایک صاف شفاف کرا دیں. بیکاز اگر آپ انوسنٹ ہیں تو آپ کو تحقیقات کے بعد آپ انوسنٹ ہی ڈکلیئر ہوں گے. ابھی بھی ٹائم یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ انوسنٹ ہیں تو آپ گلٹی ڈکلیئر ہوں. حکومت کے بعد ابھی بھی ٹائم ہے. بڑا ضروری ہے کہ ٹائم کریں جلدی. اور اب چونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے اب حکومت کی حکمت عملی امیجیٹلی یہ ہونی چاہیے کہ اپوزیشن کو بلائیں. میں دعوت دیتا ہوں ایز سپریم کورٹ بار پریزیڈنٹ کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، دونوں آ جائیں اور آ کے بیٹھ جائیں اور اس کا بڑی اچھی ایک پیشکش ہے جی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے. تو منان صاحب اس میں حرج کیا ہے اور یہ آپ کے خیال میں کتنے جلدی ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، علی ظفر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم نے اگلے الیکشن میں جانا ہے اور ہم کوئی الزامات کا بوجھ اٹھا کر اگلے الیکشن میں جانا نہیں چاہتے. ہم انشاءاللہ اس کو کلیریفائی کریں گے اور اللہ کے فضل سے میں صرف ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ جو اپوزیشن کے 7 نکات ہمیں دیے گئے تھے جو کہ اسمبلی میں بھی نوید قمر صاحب نے پڑھ کے سنائے تھے، وہ ان 3 نکات سے جو سپریم کورٹ کے خط میں ہیں انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں. یہ ریکارڈ پہ رکھ لیں آپ کہ اس میں تو ایک فلم بدنام بنی ہوئی تھی کہ کہاں سے آئے یہ جھمکے، کس نے دیے یہ جھمکے، کس نے. دیٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ ان کا جو آرگومنٹ تھا. اور یہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا خط ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے اور یہ بالکل قانون کے مطابق ہے. اور ہم نے قانون لیکن اس میں بھی جھمکوں کے بارے میں نہیں، کوئی جھمکے کے بارے میں کسی ذات کے بارے میں نہیں. وہ تو ایک ذات سے باہر نکلتے ہی نہیں. انہوں نے تو فلم علاؤدین والی بنائی ہوئی ہے اور ایک پنڈی کا بھی ایکٹر ہے جو اس پہ ایک ویلن بنا ہوا ہے، وہ دیکھ لیں گے ہم. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب نواز شریف صاحب اسمبلی میں آپ کہہ رہے ہیں جا کے تقریر بھی کریں گے، منڈے کو آ رہے ہیں بھائی، منڈے کو تقریر بھی کریں گے، سوالوں کے جواب بھی دیں گے. اور دیکھیں اپوزیشن اگر چھوٹی موٹی کرٹیسزم کرتی ہے تو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ڈیموکریٹک ہیں، ٹھیک ہے، 100 بسم اللہ، ہم بھی جواب دیں گے، وہ بھی جواب دیں گے. اگر انہوں نے شور مچایا تو ہم بھی شور مچائیں گے. وہ تو ایسے ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک. دامرا صاحب آپ کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑا ہی اب اس میں ایک ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے. تو کیا یہ جو اب جوائنٹ ٹی او آرز ہیں، جیسے کہ پہلے آپ سے میں نے کہا تھا کہ کیا یہ جوائنٹ ٹی او آرز یہ نیگوشیبل ہیں؟ ابھی آپ نے اس کا پہلے براہ راست بات نہیں کی. کیا یہ نیگوشیبل ہیں آپ کے جوائنٹ ٹی او آرز یا پھر بیٹھ کے اس پہ؟ دیکھیں جی شروع سے ہی جو اپوزیشن کا موقف ہے نا، میں نے کہا کہ انڈوس کیا ہے سپریم کورٹ نے. جہاں تک ابھی میاں صاحب نے کہا ہے کہ جو 7 نکات ہیں اپوزیشن کے اس میں جو ہے وہ ابھی جو خط آیا ہے، دیکھیں خط تو آپ کو واپس آپ کے ٹی آر ایس واپس آئے ہیں نا. کہیں بھی چیف جسٹس نے اپوزیشن کے جو 7 نکات ہیں اس سے ڈس ایگری نہیں کیا ہے. اس پہ تو کارروائی شروع نہیں ہوئی کہ اس پہ ہم چلے جائیں کہ جو جھمکوں پہ باتیں چلی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے جھمکوں سے آگے
اور بھی سوالات آ جائیں. اب چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ایک فہرست فراہم کی جائے. فہرست سے مراد صرف حسن نواز اور حسین نواز تو نہیں ہوگی. بالکل. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ آپ کے نام بھی اس فہرست میں شامل اپوزیشن ہوں. نے اگر مطالعہ کیا جائے تو اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ پہلے کیونکہ پرائم منسٹر ہیں, میں نے شروع میں کہا کہ کوئی بھی پرائم منسٹر, لیکن چیف جسٹس نے تو یہ کہیں نہیں کہا کہ پہلے پرائم منسٹر کے اوپر انکوائری. انہوں نے کہا ہمیں فہرست دے دیں, ان سب کے خلاف وہ کریں گے. تو آپ راضی ہیں؟ وہی بات ہے, آپ کان کو جہاں سے بھی پکڑیں, مگر بات وہی ہے کہ جب انکوائری ہوگی پرائم منسٹر کے بچوں کے اوپر تو کون کہے گا کہ باقی جو نام ہے اس کے اوپر نہ ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. رپورٹ تو اکٹھی جاری کی جائے گی نا. بالکل ہونی چاہیے. ہم تو شروع سے ڈے ون سے یہ کہہ رہے ہیں, حکومت ڈینائی کر رہی ہے, اپوزیشن ڈینائی نہیں کر رہی ہے. اور دوسری بات آپ نے جب اشارہ دیا تھا 77 والا مورل اتھارٹی والا, دیکھیں وہ صورتحال وہ تھی کہ ایک مینیج ایک چیزیں تھی, وہ نیگوسیشن بالکل کامیاب بھی ہو گئے تھے, مگر اس کے باوجود بھی وہ کو ہوا تھا ڈیموکریسی کے خلاف. تو اس لیے وہ سچویشن ہے. اب اپوزیشن جو ہے سمجھدار اپوزیشن ہے, وہ کسی ایک فرد یا ایک حکمران کے لیے نظام کے خلاف نہیں جائے گی کبھی بھی. یہ ریکارڈ کی بات ہے اور اس بات پہ ہے کہ ہمیں یہ ایکسپیرینس ہے ماضی کے تمام چیزوں کے, اس لیے اپوزیشن نے روڈ بلاک کرنے کی بات نہیں کی ہے, دھرنوں کی بات نہیں کی ہے. جب رائیونڈ کے اوپر دھرنے کی بات کی گئی تھی ایک پارٹی کے لیے تو اپوز کیا تھا ہم نے کہ نہیں جناب, کسی کے گھر کے اوپر. پاناما لیکس کے اوپر آپ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے؟ پاناما لیکس پہ پہلے ہم حکومت کے رویوں کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے جیسے حکومت آگے جائے گی اس طرح اپوزیشن کا پھر رائٹ بنے گا کہ اس طرح حکومت سے یہ پوچھے کہ آپ کو ٹی او آر پر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. جی کریم ذکی صاحب, آپ نے ذکر چھیڑ دیا تھا مورل اتھارٹی کا, 1977 کا بھی ذکر کیا, 99 کا بھی ذکر کیا. ایسی کیا مماثلت آپ کو لگ رہی ہے ان دو مختلف ادوار میں؟ مطیع جان, اگر 99 کی ہی بات کریں ہم, ظفر علی شاہ کیس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں ایک چیز ہے کرپشن. اگر آپ دیکھیں تو یہ میں آپ لے کے بھی آیا تھا اس کو کہ اس میں ایک کرپشن کا باب ہے جس کے اندر لکھا ہے کرپشن, اور پھر اس کے علاوہ یہ لکھا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنلی جو ہے فنکشننگ نہیں ہو رہی تھی, اور اس وقت بھی پرائم منسٹر کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے اور الزامات ان کے اور ان کے کرونیز کے اوپر تھے. اس وقت بھی جو ہے اسی طرح کے الزامات ہیں, وہی التوفیق اور وہی کریمن, وہی آف شور کمپنیز والی بات ہو رہی ہے. اور اگر میں اس صورتحال کو دیکھوں تو میں ایک عجیب سے مخمصے میں چلا جاتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن مجھ سے سوال کیسے کر سکتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ منہ اور مسور کی دال. پھر اس کے بعد ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ 7 مہینے تک کیبنٹ کی میٹنگ نہیں بلائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر پرائم منسٹر آتے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اور تحریک انصاف کے استعفوں کا معاملہ ہے. مطلب یہاں پہ یہ بھی انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ 70 افراد جو ہیں وہ اجنبی ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن آفس ہولڈر جب ایک دفعہ ریزائن کر دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ واپس استعفیٰ نہیں ہو سکتا. انصاف کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں تحریک انصاف کی اور ایم کیو ایم کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ان کے بھی استعفے گئے تھے. اور اس تمام معاملات کا احتساب کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں یہ تھا, اور پھر اس کے بعد اسپیکر کی ذات بھی آ جاتی ہے, کیونکہ یہ بھی آتی ہے کہ اسپیکر نے آئین کے تحت اپنا کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس کا احتساب کس نے کرنا ہے؟ احتساب تو دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ نہیں, آئیڈیل نہیں, آپ کے بتائیں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے اندر احتساب تو پھر احتساب کرنے والے ادارے کریں گے نا. کون؟ مطلب آپ یہ دیکھیں یہ استعفوں والا معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے اندر سب جوڈس ہے. ٹھیک ہے. اب میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اب وہ میٹر ٹیک اپ کرنا چاہیے, کیونکہ ایک کنفیوژن ہے. اور کون احتساب کرے؟ اور ظاہر ہے اس کے علاوہ آپ جو مثالیں دے رہے ہیں 77 اور 99 کی, اس میں جو نام نہاد احتساب کیا تھا وہ کسی آئینی ادارے نے نہیں کیا تھا. مطیع اللہ جان, میں آپ اس کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں, سچویشن اس طرح کی ہے. کیا جسٹیفائی کر رہے ہیں, کیا آپ ہنٹ دے رہے ہیں, میں کوئی اشارہ دے رہے ہیں, کوئی مشورہ دے رہے ہیں, اس ملک کے اندر کوئی دعوت دے رہے ہیں؟ جتنے بھی میں دعوت نہیں دے رہا نہ وہ کر رہا ہوں. میں پھر یہ 70 والی مثال اور 99 کی مثال کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیونکہ مجھے ریزیمبلنس نظر آ رہی ہے. مجھے دیکھیں اب یہ اگر کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن اتنی سیانی ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو کل بیٹھ کر کے جو ہے نا یہ معاملے کو سالو کر لینا چاہیے. بصورت دیگر نقصان کس کا ہوگا؟ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے یہ خدا نہ خاصہ اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ دیکھیں اس میں پھر جو ہے پھر ایک اور آپ نے بات چھیڑ دی ہے, اس میں سارے اس پہ رسپانسبل ہوں گے, اس کے اندر سب رسپانسبل ہوں گے. دیکھیں یہاں پہ ایک اور سوال میں آپ سے الٹا سوال کرتا ہوں. مطیع اللہ جان, 56 کے انکوائری ایکٹ کے تحت پاکستان سکوت مشرقی پاکستان کے اوپر کمیشن بن سکتا ہے؟
ایبٹ آباد واقعہ جہاں پر پاکستان کی حدود کی پامالی کی گئی ہو اسامہ بن لیڈن کے والے واقعے کے اوپر، اس کے اوپر تو اسی 1956 کے ایکٹ کے تحت کمیشن بن سکتا ہے. اس کے علاوہ اور دیگر معاملات کے اوپر انہی معاملات یہی 56 کے ایکٹ کے تحت بن سکتا ہے. یہ پیناما لیکس کا ایک چھوٹا سا معاملہ، اس کے اوپر کمیشن نہیں بن سکتا. میرے لیے یہ آپ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. چیف جسٹس بالکل کہہ رہے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں. میرا بھی ایک سوال ہے نا، پھر یہاں پہ ایک سوال آتا ہے. آپ کے خیال میں یہ چیف جسٹس یہ جو بات کہہ رہے ہیں، اس میں پھر اگر صورتحال کل کو دیکھیں، کل کو تجزیہ نگار یہ بھی کہیں گے کہ اس معاملے کو دیکھیں، آپ اسی طرح کی صورتحال اگر ان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے جو بات کی ہے اس کے پیچھے کچھ اور وجہ ہے؟ متی اللہ جان، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، مجھے نہیں پتا. دیکھیں نہیں آپ کو پتا ہے بات، دیکھیں میں بات متی اللہ جان ایک بات دیکھیں، ایک چھوٹی کمیشن نہیں یہاں پہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. میمو کمیشن کے وقت کی صورتحال آپ اپنے سامنے رکھیں. اس وقت کیا ہوا تھا، نواز شریف صاحب سپریم کورٹ میں گئے، وہاں پہ ایک کمیشن بنا، اس کمیشن نے پھر اپنی کاروائی کی، اس معاملے کو ڈیفیوز کیا، آصف زرداری کو ایگزونریٹ کیا اور حسین حقانی کے اوپر رسپانسبلٹی جو ہے فکس کی. وہ اس چیز کو لوگ کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک ایسی صورتحال تھی جہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے رسپانسبلٹی لے کے صورتحال کو ڈیفیوز کیا تھا. یہاں پہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے. لیکن چیف جسٹس کے خط سے یہ ڈیفیوز تو نہیں ہو رہی معاملہ، یہ معاملہ تو اور زیادہ خراب ہو رہا ہے. چلیں ابھی دسمبر اور نومبر دور نہیں ہے، ایک بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. پاکستان انور ظہیر جمالی کے اس جواب کی جو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو دیا ہے، اور پاناما کمیشن ان شرائط کے ساتھ بنانے سے انکار کیا ہے جن شرائط کا تذکرہ وزیر اعظم نے اپنے خط میں کیا تھا کہ پاناما کمیشن بنایا جا سکے. آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جتنی بھی بحث یہاں اسٹوڈیوز میں ہم کر رہے ہیں، قانون دان ہیں، صحافی ہیں، سیاستدان ہیں، تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، پاناما لیکس کے حوالے سے ہمارا جو بحث مباحثہ ہے اس کو عام آدمی کیسے دیکھتا ہے، یا عام آدمی پاناما لیکس کے حوالے سے خبروں کو کیا سمجھ رہا ہے اور اس کی کیا توقعات ہیں اور کیا امیدیں ہیں. ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آج ہی ایک ٹیکسی ڈرائیور کو ہم نے ریکارڈ کیا، ایک موبائل کی ایک ریکارڈنگ ہے، اور ہم نے کوشش کی یہ جاننے کی اس سے کہ آخر وہ یہ پاناما لیکس کے بارے میں کیا سمجھتا ہے، جس کو عام زبان میں اب عام لوگوں نے بھی پاجامہ لیکس کہنا شروع کر دیا. آئیے دیکھتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور صاحب اس معاملے پہ کیا فرماتے ہیں. پاناما لیک کا کیا ہوگا؟ پاناما لیک کا کیا ہوگا؟ پاجامہ ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ کیا مطلب کچھ ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی یہودی کھائیں گے، کوئی یہی کھائیں گے، بس سیٹ میں ہو جائیں گے. یہودی کیا کھائیں گے؟ ویسے کھائیں گے، اور کیا کھائیں گے؟ وہ کیوں کھائیں گے؟ وہ اس لیے کھائیں گے بھائی، جیسے ہماری پولیس ہے ایسی وہ بھی ہے. پولیس؟ ہاں، جیسے ہمارے پاکستان کی پولیس ہے ایسی وہ بھی ہے. کیا کرتی ہے پولیس؟ ہاں، کھاتی ہے بس بندے ٹھیک ٹھاک بندے کو الٹا لڑکا دیتی ہے، جو گناہ گار نہیں ہوتا اس کو سیٹ میں کر دیتی ہے. جو گناہ گار نہیں ہوتا؟ ہاں. گناہ گار ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ گناہ گار ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ چھوڑ دیتے، پیسے لیتے ہیں نا. تو پاناما والے بھی چھوڑ دیں گے؟ بالکل لازمی بات ہے، پاجامہ والے بھی چھوڑیں گے. وزیر اعظم کو کچھ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اگر اس نے پیسے کھائے تو پھر بھی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیوں؟ سزا نہیں ملنی چاہیے اگر کوئی جرم کرتا ہے؟ یار بیل کا یار سنڈا ہوتا ہے نا. بیل کا یار سنڈا ہوتا ہے. اچھا، بیل کا یار سنڈا؟ ہاں. اس کا کیا مطلب؟ بھینس جو ہوتی ہے نا اس کا یار سنڈا ہوتا ہے. اچھا. ہاں، بھینس کا یار سنڈا ہوتا ہے. یہ عام آدمی جو ہے کچھ زیادہ شاید امید نہیں، توقعات نہیں. ان کو جن اداروں سے پالا پڑتا ہے ان اداروں کے ساتھ اگر ہم لوگوں کا بھی روزانہ کی بنیاد پہ پالا پڑے تو شاید ہم بھی کہیں گے کچھ نہیں ہوگا، مگر یہ کوئی معمولی بات نہیں، ایک بہت ہی سنگین بات ہے. علی ظفر صاحب، آپ تو قانون دان ہیں، آپ تو سب دیکھ رہے ہیں قانونی زاویے سے، آپ نے عام آدمی کی رائے بھی سن لی. آپ کے خیال میں یہ کتنا ضروری ہے ایک عام شہری کے لیے کہ پاناما کمیشن بنے، اور عام شہری اس طرح کے الزامات سے کیسے متاثر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، آئی تھنک یہ تو ایک آپ نے انسٹنس لیا، لیکن میری بھی بہت سے لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں. عام آدمی ریئلائز کر رہا ہے کہ کرپشن ایکچولی ان کا اپنا نقصان دے رہی ہے. وہ اب یہ نہیں ہے کہ کرپشن بہت لوگ کر رہے ہیں اور ملک بڑھتا جا رہا ہے، نہیں. یہ جو غربت ہے، اس کا یہ جو ٹیررزم ہے، سارے کا کنیکشن کرپشن سے ہے. لوگوں کو یہ اویئرنیس آ گئی ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہے.
اور لوگ چاہتے ہیں کہ اب جو بھی ان کے حکمران ہوں وہ پاک صاف ہوں، ان کے خلاف اگر کوئی ایلیگیشن ہے تو وہ پتہ چلا جائے کہ کیا واقعی ہی وہ ان کی کوئی کرپشن تو نہیں انوالوڈ، اور اگر ہے تو پھر بعد میں پروسیس اس کا کیا جائے گا کہ اس کی سزا ہوگی یا اور اس کے بعد سارا ہوگی کارروائی. لیکن ابھی فی الحال لوگ جاننا چاہتے ہیں، فیکٹ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں، پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ہی کوئی رانگ ڈوئنگ تو نہیں ہوئی، کیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا ہمارے بڑے بڑے سینئر پولیٹیشنز کسی کرپشن میں تو انوالوڈ نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک بڑا ہسٹورک مومنٹ ہے، یہ ایک تاریخی مقام پہ ہم آئے ہوئے ہیں. اگر اب ہم نے اس کو میچور طریقے سے سالو نہیں کیا تو پھر کرپشن کا بعد میں کبھی ہم ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ پھر یہ نہیں قابو میں آئے گی. یہ ایک ایگزامپل بنانا ہے ہم نے کہ ہم تحقیق کر سکتے ہیں، صاف شفاف تحقیق. مگر علی ظفر ایک تاثر تو آپ نے سن لیا ایک عام آدمی کو کہ اس امام میں سب ننگے ہیں، تو کیا ہماری عدلیہ کی اتنی کریڈیبلٹی، اتنی ساکھ اور اتنی ایبلٹی یا اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے؟ میں یہ دہرا رہا ہوں اس لیے کہ کریڈیبلٹی بھی میٹر کرتی ہے. ایک جج صاحب، معزز جج صاحب کا بھی نام ہے آف شور کے اس معاملے میں، تو عدلیہ کیسے ایک جج کے طور پہ جو ہے پولیٹیشنز کے حوالے سے تحقیقات کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہر ادارے میں جس طرح جوڈیشری میں اگر آپ کو ایک سوال اٹھا ہے تو امیڈیٹلی بعض نے انفیکٹ ریزولوشن پاس کی کہ آپ فوراً تحقیق کریں، اور وہ تحقیقات شروع بھی ہو گئی ہیں شاید آج. تو جس ادارے میں جو ایلیگیشن لگ رہی ہے ایک طریقہ کار اپنایا ہے، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ حکمرانوں کے اوپر سوال آیا ہے، اور یہ حکمران بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کا بھی احتساب کیا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوڈیشری کا نہ ہو، بالکل ہو جوڈیشری کا، لیکن جب ہم پولیٹیشنز کی بات کرتے ہیں اور ہم اس وقت اسپیسیفک پاناما لیکس کی بات کر رہے ہیں جو انفارمیشن ملی ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پرائم منسٹر صاحب کے خلاف جو الزام لگے ہیں، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ، ایک ملک کے پرائم منسٹر کے خلاف سوالیہ نشان اٹھے تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے. اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں اس کی کنکلوژن تک پہنچنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز میچورلی اس پہ آگے بڑھیں گے. جی منان صاحب، علی ظفر صاحب تو کہہ کہ یہ بڑی سنگین الزامات ہیں، مگر آپ بطور سیاستدان نہیں سمجھتے کہ معاملہ صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے؟ آف شور کمپنیوں کا ایک ایسا کاروبار ہے، آپ خود ایک کاروباری آدمی ہیں، کیا اس میں صرف چند شخصیات ہی ہوتی ہیں یا ہمارے کچھ انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں، ادارے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے بزنس میں ان کا جانا کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے؟ تو یہ معاملہ کہاں پہ جا کے رکے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ مزید پھیلے گا اگر اس کو زیادہ پھیلایا گیا تو؟ دیکھیں مطلب بھائی بات یہ ہے کہ 1 کروڑ 15 لاکھ پیپر ہیں، 1 کروڑ 15 لاکھ دستاویزات پیپر ہے نا، ایک ہر دستاویز ایک پیپر پہ ہوگی نا. 1 کروڑ 15 لاکھ، یہ ہر 15-20 دن کے بعد ایک نئی لسٹ آئے گی. یہ میری بات آن ریکارڈ رکھیں. اور بات یہ ہے کہ کون کون آئے گا، کیسے کیسے آئے گا، یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا. ابھی تو 400 ہی آئے ہیں، ٹھیک ہے. پہلی لسٹ میں تھوڑے سے آئے تھے، پھر دوبارہ ایک 159 کی لسٹ آ گئی اور پھر 400 ہو گئے. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کے کلپس دکھائے ہیں، اور یہ جب شور مچا ہے پیناما کا تو اس کے بعد 2 الیکشن بھی پاکستان میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں. ایک NA 267 کا ہوا ہے جھل مکسی کا، اور ایک PK کا ہوا ہے خیبر پختونخوا کا 8 کا. دونوں کے نتیجے دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ عوام کو ان باتوں سے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، یہ آپ کی انٹیلیجنسیا کے پاس، آپ کے ایک خاص جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس کے پاس ہے، یا آپ مجھ سے لڑیں گے نہیں، یا میڈیا میں کوئی ریٹنگ وغیرہ کا دوڑ لگی ہوئی ہے. اور ایک لسٹ میرے پاس اور بھی آئی ہے، وہ میں نے گھر جا کے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، جو کہ سینیٹر وقار نے اور ملک ریاض نے دی ہے. وہ بھی انٹرنیٹ سے ملی، وہ بھی انٹرنیٹ سے ہی ملے گی نا جی. یہ سب کچھ انٹرنیٹ میں ہی ہو رہا ہے. 3-4 سال پہلے بھی آ چکی ہے. نہیں، یہ جو نئی آئی ہے یہ وہی ہے، نئی والی تو نہیں ہے. نہیں، ایک نئی بھی آ گئی ہے جی.
اور سائیکل والا نہیں آپ کہہ رہے ہیں سارے کرپٹ ہیں اس لیے وزیر اعظم نہیں نہیں نو میں یہ نہیں کہہ رہا نا میں کہتا ہوں میں نہیں میرا اپنا ایک ورژن ہے. میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کے بچے جو بھی کمیشن بنے گا انشاءاللہ تعالی ٹی او آر بھی طے ہوگی, ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں. آپ کہہ رہے ہیں عام آدمی پہ اس کا اثر نہیں پڑا. اس پہ عام آدمی مذاق کرتا ہے, وہ کہتا ہے آپ, وہ پجامہ ٹیکسی ڈرائیور کہہ رہا تھا. اور قوم تقسیم ہو رہی ہے. میری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس شدت کے ساتھ اس کے اوپر لڑنے کے لیے تیار ہیں کہ شاید آپ اندازہ نہیں کر سکتے. دامرا صاحب آپ کی پارٹی پہ بھی کسی زمانے میں بہت کرپشن کے الزامات لگے, میڈیا کی فرنٹ پیجز بھرے ہوتے تھے زرداری صاحب کی خبروں کے حوالے سے. تو آپ کے خیال میں یہ پاناما لیکس اور جو الزامات زرداری صاحب پہ لگتے رہے ان کا عام شہریوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا الزامات کا؟ اچھا آپ نے یہ سوال کیا. آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات لگتے رہے. بالکل جناب لگتے رہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جسٹس قیوم کو فرمائش کر کے اس کو سزائے دلانے کی جو ویڈیو آڈیو کیسٹ تھی وہ بھی منظر پر آتی رہیں, اور اس کے بعد بہت سارے الزامات, 9 سال ان کا جیل بھی ہے. کیوں سزائیں نہیں دی گئی؟ میرے خیال میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ورنہ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آرٹیکل 62 اور 63 کو ایکٹیو اگر نہیں کریں گے, اس طرح کے الزامات اگر لگتے رہے اور آسانی سے ہم فارم ہمارے بحال ہوتے رہے اور ہم الیکشن لڑتے رہے اور ایوانوں میں آتے رہیں گے, پھر اس طرح کی انگلیاں اٹھیں گی کہ آپ کے اوپر الزام, آپ کے اوپر الزام. میرے خیال میں ہم جب اداروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی ہوگا. جب آپ ایک جسٹس کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ایک کیس ہوا تھا, ارسلان افتخار کیس, مگر وہ ڈمپ کیا گیا, وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا. اس ٹائم بھی جو جسٹس ہے اس کو جسٹس دینا چاہیے. مگر بات یہ ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پاناما لیکس کے اوپر اب کمیشن ہی نہیں ٹائم پہ بنتا. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو سوئز اتھارٹی کو خط لکھ کے دوسرے خط میں نے کہا کہ اس ملک کے اندر سوموٹو ایکشن بھی لیے جاتے تھے. رکاوٹ تو بنے رہے نا, ہمارے خلاف سوموٹو ایکشن بھی لیے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے رکاوٹ ڈالی نا, ہمارے خلاف ادارے نہ کریں, ہمارے خلاف ادارے بھی ایکٹیو تھے. نہیں آپ حکومت تھی, حکومت کے دوران پرائم منسٹر چلے گئے. ہماری حکومت کے دوران الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ زرداری صاحب کے خلاف ایک ریفرنس میں, زرداری صاحب کے حوالے سے ایک ریفرنس میں جو فیصلہ آیا احتساب عدالت کا, اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے نیم دلانہ پروسیکیوشن کی, ہاف ہارٹیڈ پروسیکیوشن. ایویڈنس غائب ہو گیا, ابھی بھی عدالتوں سے ایویڈنس غائب. آپ کہتے ہیں کہ ادارے احتساب نہیں کرتے, آپ لوگ کرنے نہیں دیتے, تو کون سا ایسا کیس ہے جس میں سے ان کو سزا دی گئی؟ میں نے کہا کہ جسٹس قیوم کی آڈیو کیسٹ کا بھی تو ذکر کریں نا. وہ تو ہو گیا, جسٹس قیوم پھر بھگتا نا انہوں نے, میں نے کہا کہ جب آپ کی پارٹی کے خلاف اور اس کے اندر وہ فارغ ہو گئے. بہرحال یہ اپنا کرپشن کے الزامات کا, یہ پاناما لیکس یا جو زرداری صاحب پہ کرپشن کے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آرٹیکل, وہ آپ نے کہہ دیا نا سر. مجھے یہ بتائیں دامرا صاحب, کیا ان الزامات کا جو آپ دونوں بڑی پارٹیوں پہ لگتے رہے کرپشن کے, ان کا عام آدمی پہ اثر پڑا؟ دیکھیں ہم دونوں کو جانا چاہیے اس کمیشن کے تھرو سپریم کورٹ کے. عام شہری کیا سوچتا ہے آپ دونوں کے بارے میں؟ عام شہری ہمارے لیے یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر الزامات لگے وہ ثابت نہیں ہوئے. دونوں نہیں ہوئے, یہ عام عوام کا بھی سوال, عام عوام کا سوال ہے. عام عوام کا سوال وہ یہی ہے کہ ہمارے پولیٹیشین ہیں ہی ایسے, یہ اس قابل پولیٹیشین نہیں. میں نے ارسلان افتخار کی کیس کی بات کی, وہ تو پولیٹیشین نہیں تھے نا. چلیں آپ کا مقابلہ ارسلان افتخار سے ہے نا, وہ عوام سے ووٹیں تو نہیں لیتا نا ارسلان افتخار. اس کو جیل میں ادارے ہیں, دیکھیں ادارے, تو آپ نے اسے جیل میں کیوں نہیں ڈالا؟ وہ انڈر نہیں تھے, آپ نے جیل میں کیوں نہیں ڈالا اسے؟ وہ پرسنل تھا, اس نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا, اپنے بیٹے کے کیس کو رتی کی. کریم صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب چیف جسٹس کا جواب تو آ گیا ہے, اب یہ بال حکومت کی کورٹ میں ہے. آپ کے خیال میں حکومت کو کتنا جلدی جو ہے اس پہ ایکشن لینا چاہیے؟ میں تو متی اللہ جان اگر مجھ سے پوچھے نا, اگر حکومت صاف ہے, کلیئر ہے, اور جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے, میں کہتا ہوں اپوزیشن کی جو ٹی او آز ہیں ایز اٹ از جو ہے نا بھجوا دیں. یہ بھی ایک اچھی آپ نے بات کی, ایز اٹ از بھجوا دیں. علی ظفر صاحب اگر آپ ہمارے اگر ساتھ ہیں تو آخر میں یہ بتا دیں کہ کیا حکومت کو اب اس خط کا جواب دینا چاہیے, یا پھر فوری طور پہ جو ہے حکومت ٹی او آرز کے حوالے سے جو ہے جس طرح چیف جسٹس نے جو اشارہ کیے ہیں ان کے مطابق ٹی او آر کے مطابق بنا دے, ایک عدالتی کمیشن تشکیل دے دے؟ یہ کیا ہوگا, کیا نیکسٹ قانونی طریقہ راستہ کیا ہے حکومت کے پاس؟ میرا خیال ہے جی امیجیٹلی کیا کل ہی ان کو بیٹھنا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ اور ایک ٹی او آر بنائیں. اپوزیشن کے ٹی او آر جو ہیں وہ تقریباً جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ٹی او آر بنائے تھے,
جو ہمارے 5 پوائنٹس تھے وہ انہوں نے شامل کیے ہیں، لیکن زبان جو ہے وہ تھوڑی پولیٹیکل ہے، وہ تھوڑی نواز شریف صاحب کی سینٹرک ہے، اس لیے یہ میرا خیال ہے ان کا لینگویج چینج کر دیں اپوزیشن کی ٹی او آر کا، اس کو لیگل بنا دیں، ہمارے جو 5 نکات ہیں ان کے اوپر سٹریس کریں، تو یہ ٹی او آر بن سکتا ہے بڑا ایزیلی، اور اس کے بعد واپس بھیج دیں اس کو قانون سازی کر کے سپریم کورٹ کے پاس، تو یہ اور یہ سارا کچھ اگر نیت صاف ہو تو میں خیال ہے 3-4 دن میں ہو سکتا ہے یہ۔ بہت شکریہ میاں عبد المنان صاحب، عبد الکریم صدیقی، سینٹر عاجز دھامرا صاحب اور بیرسٹر علی ظفر۔ بات اتنی سی ہے کہ چیف جسٹس نے تو خط کا جواب دے دیا، اب حکومت نے فوری طور پہ اس کے آگے کارروائی کرنی ہے۔ عدالتی کمیشن تو ماضی میں بھی بہت بنتے رہے ہیں، شاید عدالتی کمیشن بنانا اتنا بڑا چیلنج نہیں جتنا بڑا چیلنج اس کمیشن کی کارروائی ہے، یا اس میں الزامات کو ثابت کرنا، یا اس میں الزامات کو سچا ثابت کرنا یا جھوٹا ثابت کرنا، اور پھر ان کمیشنوں کی سفارشات پہ کتنا عمل ہوگا یا نہیں، یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ ماضی جو ہمیں بتاتا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کمیشن بن بھی جائے مگر پھر بھی شاید وہ بات نہیں بنتی جو کسی بھی مہذب معاشرے میں بننی چاہیے۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔